لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرشتوں کی دنیا پروگرام میں ناظرین آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے منکر نکیر کے تعلق سے۔ منکر نکیر کس کس سے سوال فرمائیں گے، ان کے سوالات کرنے کا انداز کیا ہوگا، سوالات کون سی زبان میں کیے جائیں گے۔ جی ناظرین، منکر نکیر ہر کسی مسلمان، ہر شخص کی قبر میں آئیں گے اور سوال فرمائیں گے۔ آئیے ان کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، مگر پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ القول البدیع میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی ایک وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وصیت فرمائی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتا اور زمین پر کوئی پتا نہ اگاتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میری عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو میں نافرمانوں کو آنکھ جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے موجود نہ ہوتے تو جہنم دنیا پر بہہ جاتی۔ جی ہاں ناظرین، جہنم بہہ جاتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تم مسکینوں سے ملو تو ان سے ویسے ہی ملو جیسے امیروں سے ملتے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہر چیز جسے تم جانتے ہو اسے مٹی کے نیچے کر دباؤ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس نہ لگے؟ عرض کی ہاں میرے رب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ناظرین، اس سے معلوم چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی بے شمار فضیلت و برکات ہے، تو پھر کیوں نہیں ہمیں درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کو 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 درجات بلند فرما دے گا، اور طرح طرح کی نعمتوں کے حوالے سے درود شریف کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے فرشتوں کا سفر انسان کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے سے فرمایا کہ اس کا رزق لکھو اور اس کی موت لکھو، اس کا نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا لکھو۔ اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پھر یہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب وہ بندہ انسان جوان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب اسے موت پیش آتی ہے تو یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سفر اس طرح جاری رہتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس کے جسم سے روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے 2 فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں جو اس کا امتحان لیتے ہیں، یعنی منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں
جب قیامت قائم ہوتی ہے، جی ہاں ناظرین، جب قیامت قائم ہوتی ہے تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی گردن میں باندھ دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش کر دیں گے۔ ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک اس کا نگران ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہیں ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں ہے، لہٰذا اللہ عظیم سے مدد طلب کیا کرو۔ جی ہاں ناظرین، مدد طلب کرنے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ انسان کے ساتھ فرشتوں کا تعلق کیسا ہے۔ کوئی بھی وقت فرشتوں سے خالی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے معلوم چلتا ہے کہ فرشتوں کا ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طرح طرح کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار رکھے ہیں۔ کوئی ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، کوئی ہمارے اعمال لکھنے کے لیے موجود ہے، اور جب بندے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اور پھر جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے معلوم چلتا ہے کہ فرشتے ہم پر کڑی نظر رکھتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ سب چیز کو جاننے والا ہے، مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو درج فرمائیں، ہماری نیکیوں کو درج فرمائیں۔ جی ناظرین، یہ ہم نے سنا کہ فرشتوں اور انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب سنتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات کس انداز پر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ منکر نکیر میت کی قبر میں داخل ہو کر اس کو بٹھاتے ہیں تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس سے دریافت کرتے ہیں من ربو کا۔ جی ناظرین، یہ بڑی ہی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس سے دریافت کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات اور ان کی ترتیب کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر پوچھتے ہیں من امامو کا، یعنی تیرا امام کون ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن۔ پھر وہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہی سوالات اس شخص سے کیے جاتے ہیں کہ جس کا ایمان سلامت نہیں ہوتا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہتا ہے تو اس کو خوب تشویش ہوتی ہے، جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور تمام قبر کو آگ سے بھر دیتے ہیں۔ پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، جی ناظرین، جس کا ایمان چھن جاتا ہے، جس کا ایمان دنیا میں سلامت نہیں ہوتا، جس کو ایمان کی دولت نہیں ملتی، تو فرمایا گیا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پسلیاں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، اس قدر قبر اس کو دباتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، منکر نکیر کس شکل میں قبر میں داخل ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ آقا فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ آقا سے سوال کیا کہ یہ منکر نکیر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے ہیں۔ ان کی آوازیں کڑکتی گونج کی طرح ہیں، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار ہیں، یہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے۔ جی ناظرین، اتنی بھیانک ان کی شکل ہوگی۔ یہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا، اگر اس کی گرد سب اہل مینا
جو لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں تو اسے نہ اٹھا سکیں گے۔ جی ناظرین، اسے اتنے سارے لوگ مل کر بھی نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ کیفیت بیان کی گئی منکر نکیر کی شکل کے حوالے سے، ان کے حلیے کے حوالے سے کہ وہ کس قدر خوفناک ہوں گے۔ اگر قبر میں گناہ گار انہیں دیکھے گا تو وہ گھبرا جائے گا اور ڈر جائے گا۔ مردے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو لوگ واپس جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ اس وقت تمہارے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جب لوگ جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہ اس کے پاس منکر نکیر آئے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی یعنی بڑی بڑی خوفناک ہیں، ان کی ڈاڑیں بیل کی سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا، تو کہے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو اسے یقین کے لہجے میں کہا جائے گا تو اس دین پر زندہ رہا اور اسی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل شک یعنی منافقین اس کا ایمان سلامت نہیں ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا۔ تو وہ کہتے تھے اچھا یہ کیا بولتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا، جو وہ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو اسے شک کے لہجے میں کہا جائے گا تو اسی پر زندہ رہا اور اسی پر مرا اور اسی پر اٹھایا جائے گا۔ جی ناظرین، پھر اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تو اسی پر رہا، اسی پر مرا اور اسی میں اٹھایا جائے گا۔ جی ہاں، پھر اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہم نے ایک سنا منکر نکیر کے تعلق سے، اب سماعت کرتے ہیں منکر نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر۔ تو وہ میت کو کہتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے اس کے لیے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جیسے دلہن سوتی ہے اسی انداز پہ سو جا۔ تو میں نے لوگوں سے سنا کہ جو وہ کہتا ہے، اور منافق سے جب سوال ہوگا، یعنی جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جب اس سے سوال ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے یہ سنا تھا اور میں یہ کہا کرتا تھا، یعنی لا ادری میں اس کا جواب دے دے گا۔ تو ناظرین، اس کی قبر کی کشادگی کو کم کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، بس وہ اسی قبر میں اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے یعنی روز قیامت اٹھائے گا۔ منکر نکیر کے سوالات سے ناظرین کون محفوظ رہے گا؟ اللہ رب العزت کے کون سے ایسے خوش نصیب بندے ہیں
جن سے قبر کا حساب یعنی نکیرین کے سوالات نہیں ہوں گے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال نہیں ہوگا، اسی طرح بعض صالحین سے بھی سوالات نہیں ہوں گے، جیسے شہید، راہ خدا میں مسلمانوں کی سرحد پر ایک دن رات پہرا دینے والا، مسلمان کے بچے، اور جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک میں فوت ہو جائیں گے تو ناظرین ان لوگوں سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ جو رمضان المبارک میں انتقال کرتے ہیں، جمعہ کے دن انتقال کرتے ہیں یا روز جمعہ انتقال کرتے ہیں، ناظرین وہ منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ ہیں، ان سے منکر نکیر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ کہ سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے والا، جی ناظرین سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے والا اور طاعون کے سبب مرنے والے مسلمان سے بھی سوالات نہیں کیے جاتے۔ جی ناظرین یہ درس ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس سے منکر نکیر سوالات نہیں فرماتے۔ تو ناظرین دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں سورہ ملک پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے، اور امیر اہل سنت نے ایک رسالہ 72 نیک اعمال دیا ہے، جس میں سورہ ملک پڑھنے کے تعلق سے امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج آپ نے سورہ ملک پڑھی یا سنی تو اس پر عمل جس کا ہوتا ہے وہ اس پر رائٹ لگا دیتا ہے۔ میں آپ کو بھی ترغیب دلاؤں گا کہ آپ بھی روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اکثر روایت کے مطابق قبر میں امتحان لینے والے مشہور فرشتے دو ہی ہیں، یعنی منکر نکیر جنہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں ان فرشتوں کی تعداد معلوم چلتی ہے، جن میں ان فرشتوں کی اضافی تعداد اور ان کی مختلف نام میں اضافہ ہے۔ چنانچہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں، ایک کا نام انکر، دوسرے کا نام نکور اور تیسرے کا نام رومان ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 4 ہیں۔ جی ہاں ناظرین اس روایت میں معلوم چلتا ہے کہ وہ 4 ہیں، ان کے نام بتائے گئے: نمبر 1 منکر، نمبر 2 نکیر، نمبر 3 ناکور اور نمبر 4 ان کا سردار رومان۔ جی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ منکر نکیر کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منکر نکیر کے معنی میں اجنبیت کا مفہوم ہے۔ انہیں منکر نکیر کہنے کی وجہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں فرشتوں کا یہ نام اس لیے ہوا کہ ان کی ایسی صورت ہے جسے انسان نے جیتے جی نہیں دیکھا۔ جی ناظرین ان کا نام اس لیے رکھا گیا منکر نکیر کہ انسان نے جیتے جی ان جیسی شکل کسی کی نہیں دیکھی۔ جی ناظرین اکثر روایت سے معلوم ہوا کہ منکر نکیر 2 ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ہر مرنے والے کی موت اور اس کی قبر کو وہ جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ سوالات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ سب کو جانتے ہیں، سب کی قبروں کو پہچانتے ہیں اور فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں چپے چپے پر کئی مردے دفن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی فضاؤں میں مرے اسے پرندے کھائیں، دریا میں مرے اسے جانور کھائیں، ان کے لیے بھی سوالات کی ڈیوٹی انہیں دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین کوئی ہوا میں مرے یا سمندر میں مرے ان سے بھی سوال و جوابات کی جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ منکر نکیر کو دی گئی ہے۔ ناظرین یہ علم ہے منکر نکیر کا، تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا شان ہوگی۔ جی ہاں ناظرین یہ چند روایتیں ہم نے سنی کہ منکر نکیر کس طرح قبر میں آئیں گے، انسان کا تعلق فرشتوں سے کیسا ہے،
اور بہت ساری روایات ہم نے اس پروگرام میں سنی، اسی طرح آگے بھی سنیں گے۔ FJN چینل دیکھتے دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔